جی ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین مزید اپڈیٹس آپ کی خدمت میں آ چکی ہیں۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ فلسطین کے حوالے سے صورتحال یہ ہے، جو کیفیت اس وقت بن چکی ہے، گھٹنوں کے بل ہی صحیح، اقصی کے جانب چل تو صحیح، کوشش تو کیجئے، گھٹنے کے بل ہو، لیٹ کر ہو، آپ تو اس بچے سے بھی زیادہ برا حال ہو چکا ہے۔ ناظرین، پوری دنیا میں پورن انڈسٹری آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے میڈیا کے اندر، اور ایک پورن ایکٹریس ہے میاں خلیفہ۔ ناظرین، اس میاں خلیفہ کا آج قد میری نظر میں زیادہ بڑا ہو چکا ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے فلسطین کے قبضے کو قبضہ کہا اور اسرائیل کو قابض کہا۔ چند لفظوں میں انہوں نے بات سموئی کہ فلسطین اس وقت اکوپائیڈ جو اسرائیلی ہیں ان کے قبضے میں ہے۔ اس تمام صورتحال کے اندر ناظرین، نہ تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ بٹ کی، وین کی، وائی کی۔ ایک بات کلیئر ہے، ایک پورن ایکٹریس ہے جو جسم تو بیچتی ہے، مگر اس کا بیان وہ ان لاکھوں بیانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے ملک میں رہنے والی جنرل رانی، ہمارے ملک میں ہونے والی ویڈیو رانی جناب مریم نواز شریف صاحبہ سے، جن کا تاحال کوئی بیانیہ نہیں آ چکا۔ ناظرین، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، نہ تو یہ مودی کے خلاف بولتے ہیں، نہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف، نہ سی آئی اے کے خلاف، نہ امریکہ کی دخل اندازی افغانستان میں اس کے خلاف۔ وجہ یہ ایکچول ٹاؤٹ لوگ ہیں۔ نہ ہی اس خاتون جس کو ڈڈو چارجر کہا جاتا ہے، نہ اس کا بیان آیا، نہ کسی دیگر لوگوں کا آیا، نہ میاں نواز شریف صاحب کا آیا، نہ ہی فضل الرحمان صاحب کا آیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے ناظرین، یہ لوگ الائز ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ 60 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، خربوں روپے کی اس وقت معیشتیں ہیں۔ ان معیشتوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لمبی چوڑی افواج ہیں، جدید اسلحہ ہے۔ 2 ممالک تو ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کے ٹاپ 10 افواج ہیں، اور ایک ملک یعنی پاکستان ایسا ہے جو اٹامک پاور ہے۔ مگر اس تمام تر صورتحال کے باوجود خش و خساک والا حساب ہے، بہتے چلے آ رہے ہیں۔ غیرت، حمیت اور ضلالت کا تمام تر عنصر ہے جو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ امریکی غلامی ہے جو وافر مقدار میں دکھائی دے رہی ہے۔ ہم نے جو چند نام لیے پاکستان کی سیاست نے، ان میں سے کسی نے بھی کنڈیم نہیں کیا۔ سب سے زیادہ اور بہتر کنڈیم تو جو کیا گیا ناظرین، وہ تو میاں خلیفہ کی طرف سے تھا، اس کو داد دینی چاہیے۔ ناظرین، ہم یہاں یہی سمجھیں گے، اگر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ناظرین، جہاں فضل الرحمان صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے، دوسری طرف انہوں نے عمران خان کے حوالے سے مطالبہ کیا آزاد کیا جائے۔ اب میاں نواز شریف صاحب بھی مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب کو آزاد کیا جائے۔ ان کی خواہش ہے اس آزادی کرنے میں ہی ان کا ووٹ بینک نکلے گا، ورنہ لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، انجار ایک علاقہ ہے جس پر قبضہ کرنا مقصود تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اردن ہے جہاں سے تمام زمینی آمد و رفت اور ٹریڈ چلتی ہے، یہاں تک بھی ان کا آنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جو GCC پروگرام تھا جو لارنس آف عربیہ نے لانچ کیا تھا، ناظرین یہ وہی پروگرام GCC ہے جو عرب کے حوالے سے تھا، اس میں اردن کے راستہ دینے کا وہی نوعیت تھی۔ آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے تو اس حوالے سے ڈیٹیل دیکھیں گے، آپ کو تمام تر ڈیٹیل مل جائیں گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس وقت جو سیرین کے اندر انجار علاقہ ہے، اس کی اگر آپ ٹیکنیکل پوائنٹس اور نکات دیکھیں، بہت تاریخی علاقہ ہے، اور یہ اس وقت جو سیرین وار ہوئی ہے گزشتہ کچھ مہینوں کچھ سالوں پہلے، اس کے اندر یہ ملٹری بیسز بھی تھا، یعنی ملٹری بیسز کو انجار تک لانے کا منصوبہ ہے تاکہ ایکسپینشن پلان کو اور دنیا کے آگے لایا جا سکے، اور اپنی جو آبادی ہے اس کو مزید سیکیور کیا جا سکے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں، یہ انجار جو علاقہ تھا، یہ آباد اموی خلیفہ ابن الولید نے کیا تھا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے نے آل عباس نے 709 کے اندر ناظرین اس علاقے کو بنایا، اس کو پھلا پھولا، اس کی بنیاد رکھی، اس کو آگے لے کر بڑھے۔ ان کی ابتدا تو اموی دور کے اندر سے ہے، مگر صورتحال یہ ہے 1939 کے اندر اناسا موسیٰ ڈاگ اور مہاجرین کے لوگ اس کے اندر آباد کار ہونا شروع ہو گئے۔ باقی ٹیکنیکلٹیز اور چیزیں اس وقت کسی وقت اور ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کی صورتحال کیا ہے۔ ناظرین، تمام تر صورتحال میں یہ ہے، ہمارے لوگ بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں، بہت شاد ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اب ڈالر دونوں طرف سے ملیں گے، چاہے حماس کی طرف سے ہوں، سعودی عرب کی طرف سے ہوں، لیکن فی الحال دال کہیں سے غلطی ہوئی تو دکھائی نہیں دے رہی۔ صورتحال انتہائی دیگرگوں ہو چکی ہے۔ افسوس کا میٹر ہے، پاکستان کی سیاست خاموش ہے۔ اگر یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ناظرین نہیں کھڑے ہو سکتے تو یقین مان لیجئے 24 کروڑ پاکستان کی عوام اگر نہ جاگی، اپنی نسلوں کے لیے نہ جاگی، تو ایک دن ان کی آواز بھی بند ہو جائے گی، کبھی یہ بھی آگے نہیں بڑھ سکے گے۔ ناظرین، جاگیے اس سے پہلے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شام ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے اور آپ کے حقوق کا کوئی پالن ہار یا ساتھ چلنے والا کوئی نہ ہو۔ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، اس پاکستان کے مستقبل کے لیے جاگیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم۔